موضوع الدرس في إثبات التوحيد ورد على المشركين وسوء معتقداتهم. سورة الزخرف، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أي اعتقدوا فيهم ذلك، فأنكر عليهم تعالى قولهم ذلك فقال: أشهدوا خلقهم، أي شاهدوه وقد خلقهم الله إناثا، ستكتب شهادتهم أي بذلك ويسألون عن ذلك يوم القيامة. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد. اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: وجعل الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناثا. کافروں کا سب سے پہلا گناہ تو یہ تھا کہ وہ مشرک ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے لیے بیٹیاں بنائی، حالانکہ اللہ اولاد سے پاک ہیں. اس کی ذات جو ہے وہ واحد ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس سے پہلے بھی کوئی نہیں اور اس کے بعد بھی کوئی نہیں. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. جب ساری کائنات معدوم تھی، ان کا وجود نہیں تھا، تو اللہ تعالی کی ذات موجود تھی، اور جب سارا عالم فنا ہو جائے گا تب بھی اللہ کی ذات جو ہے وہ باقی ہوگی. اس لیے فرمایا: کل شیء ہالک الا وجہہ. ہر چیز قابل ہلاک ہے مگر اس کی ذات ہے جس پہ کبھی فنا نہیں، کبھی ہلاک نہیں، کبھی زوال نہیں. اسی کی ذات ہے جو الباقی الدائم، ہمیشہ رہنے والی، الحی القیوم، ہمیشہ زندہ، سارے کائنات کو تھامنے والی اسی کی ذات ہے. اب ایک جرم تو یہ کیا کہ اللہ کے لیے بیٹیاں بنا ڈالیں، اور دوسرا جرم یہ کیا کہ کہہ دیا کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. سارے فرشتوں کو بھی نعوذ باللہ لڑکیاں بنا دیے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ایسے جھوٹے عقیدے پہ زبردست انکار فرمایا. اللہ نے فرمایا: اشہدوا خلقہم. تم جو کہتے ہو کہ فرشتے بیٹیاں ہیں، جب ہم نے فرشتوں کو پیدا کیا تو کیا تم موجود تھے؟ تم دیکھ رہے تھے کہ یہ لڑکیاں ہیں؟ اے شاہدوا، کیا تم نے مشاہدہ کیا؟ وقت خلقہم اللہ اناثا، کہ اللہ نے ان کو لڑکیاں بنا کے پیدا کیا. اللہ نے فرمایا: ظالمو، جو کہہ رہے ہو ستکتب شہادتہم، تمہاری یہ بات ہم لکھی جا رہی ہے، تمہاری یہ بات محفوظ ہے. کیا مانا؟ یعنی اس کا بدلہ پھر تمہیں قیامت میں دیں گے، اس کی سزا جو ہے وہ تمہیں قیامت میں دیں گے. وَيُسْأَلُونَ، قیامت میں تم سے پوچھو گی، عَنْ ذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
مفسر فرماتے ہیں یہ بڑی سخت تحدید ہے اور بڑی سخت وعید ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہارا گناہ لکھ لیے ہیں، اب قیامت میں تمہیں جواب دینا ہوگا کہ ثابت کرو کہ فرشتے لڑکیاں ہیں۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ أَيْ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ لَحَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عِبَادَةِ هَذِهِ الْأَصْنَامِ التي هي على صور الملائكة التي هي بنات الله فإنه عالم بذلك وهو يقرنا عليه وجمعوا بين أنواع كثيرة من الخطأ۔ اب وہ ظالم یہ کہنے لگے کہ جب ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور یہ بت فرشتوں کی تصویریں ہیں، ان کی صورت ہے، اگر اللہ چاہتے تو ہمیں روک دیتے، جب نہیں روکا تو مانا ہے کہ اللہ ہماری اس عبادت پہ راضی ہے۔ یہ ایک اور حالت ہے کہ ہر کافر یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک صحیح عمل پہ ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے۔ اسی لیے کافر کہتے تھے کہ پہلے تو قیامت ہوگی نہیں، وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي أَنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، اور اگر بفرض محال قیامت ہوگی تو وہاں بھی ہمیں بھلائی ملے گی۔ کیوں؟ اگر اللہ اللہ چاہتے تو ہمیں منع کر دیتے، اللہ ہمیں روک دیتے، ہمیں کسی غیر کی عبادت کرنے ہی نہ دیتے۔ یہ جہالت ہے، اللہ کسی پہ جبر نہیں فرماتے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، عقل دیا ہے، حواس خمسہ دیے ہیں، ہم نے 1,24,000 پیغمبر بھیجا، کتابیں اتاری، اور جنہوں نے آگے تم کو ہدایت کی بتلا دیا کہ یہ رحمان کا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ۔ اب تمہاری مرضی ہے، اللہ جبر کرے۔ اگر اللہ جبر کرتے تو پھر تو دنیا میں کوئی کافر ہی نہ ہوتا، اگر اللہ چاہتے تو ابلیس کو پیدا ہی نہ کرتے، پھر امتحان کیسے ہوتا؟ دیکھو نا اب رات ہے، اگر رات نہ ہو تو دن کی روشنی کی کیا قیمت ہے، اور اگر دن نہ ہو تو پھر رات کی کیا قدر ہوگی۔ یہ تو لازمی بات ہے کہ حق کی عظمت تب ہوگی جب مقابلے پہ باطل ہوگا، صداقت کی قیمت تب ہوگی جب مقابلے پہ جھوٹا ہوگا۔ اسی طرح ہمیشہ یاد رکھیں کہ مومن کی قیمت بھی تب ہوگی جب مقابلے پہ کفر ہوگا۔ تو اللہ تمہیں زبردستی روک دے، یہ اور یہ حل ہے۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں لو اراد اللہ، مشرکین کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر اللہ چاہتا لحال بیننا و بین عبادت الاصنام، تو ہمیں اور ہماری عبادت اصنام کے درمیان میں رکاوٹ ڈال دیتے، اور یہ جو ہم نے بنائے ہیں ملائکہ کی شکل پہ ہیں اور یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِذَلِكَ، وہ جانتے ہیں کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وَهُوَ يُقِرُّنَا عَلَيْهِ، اسی نے ہمیں اس پہ رکھا ہوا ہے۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ دیکھو مشرکین نے کتنی بڑی بڑی غلطیاں جمع کی۔ احدھا، پہلی غلطی یہ ہے جعلہم للہ تعالی ولدا تعالی وتقدس وتنزہ عن ذلک علوا کبیرا، سب سے پہلا گناہ تو یہ کیا کہ اللہ کے لیے اولاد بنائی۔ اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ منزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ساری مخلوق جو ہے اس کی مخلوق ہے، مملوک ہے، اس کی عبید ہے، اسے کیا ضرورت ہے اولاد کی۔ اور دوسری غلطی کی دعواہم انہ اصطفى البنات علی البنین فجعلوا الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناسا، اور دوسرا گناہ یہ کیا کہ اللہ کے لیے فرشتوں کو بھی بیٹیاں بنا دیا کہ اللہ نے بیٹیاں بنائی ہیں اس لیے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اور تیسری غلطی یہ کی عبادت لہم ما ذلک کلہ بلا دلیل ولا برہان ولا اذن من اللہ عز وجل بل بمجرد الآراء والاہواء والتقلید للاسلاف والکبراء والآباء والخبط فی الجاہلیت الجہلاء۔ اور تیسری غلطی یہ کی کہ انہوں نے جو غیروں کی عبادت کی ہے، انہوں نے جو بتوں کو خدا بنایا ہے، نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی حجت ہے، نہ اللہ کا حکم ہے، بلکہ یہ خالص ان کی اپنی رائے ہے، اپنی خواہش نفس ہے، یا اندھی باپ دادے کی تقلید ہے، اسی پہ چل رہے ہیں اور جاہلیت کے اندر غوطے کھا رہے ہیں۔ والرابع احتجاجهم بتقدیرهم على ذلك قدرا وقد جهلوا في هذا الاحتجاج جهلا كبيرا فإنه تعالى قد أنكر ذلك عليهم أشد الإنكار فإنه منذ بعث الرسل وأنزل الكتب يأمر بعبادته وحده لا شريك له وينهى عن عبادة ما سواه إلى آخره۔ اب چوتھی غلطی یہ کی کہ غلط استدلال کیا
کہ اگر ہم غلط عقیدے پہ ہوتے تو اللہ ہمیں منع کر دیتے، اللہ ہمیں روک دیتے. جب انہوں نے منع نہیں کیا، روکا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحیح راستے پہ ہیں. اب مفسر فرماتا ہے کہ ان کی جہالت دیکھو، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے شرک پہ انکار فرمایا ہے، اللہ نے رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے، اللہ نے کتابیں اتاری، یامر بعبادتہ وحدہ لا شریک لہ، ان میں سب کے سب یہ حکم ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کی عبادت کے سوا کسی غیر کی عبادت نہ کرو. تو سارا قرآن، ساری کتابیں بھری ہوئی ہیں. یہ بدبخت کیسے کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں روکا نہیں؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں پیغمبر بھیجا، ان سب نے جا کے دعوت دی کیا؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور اللہ کے سوا شیطان کی پیروی سے بچ جاؤ. فمنہم من ھدی اللہ، بعض ان میں سے ان کو ہدایت نصیب ہوئی، اور بعض ایسے تھے جن کی ضلالت، شقاوت جو تھی وہ مقدر ہو گئی. اللہ فرماتے ہیں ظالموا فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. تم زمین میں چلو پھرو، تم یمن جاتے ہو، شام جاتے ہو، راستے میں وہ وادیاں موجود ہیں، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، قوم فرعون ہے، یہ ساری قومیں موجود ہیں. پڑھو تاریخ، دیکھو ان کے احوال کو کہ ان پہ عذاب کیوں آئے، کہ اللہ نے پیغمبر بھیجے، انہوں نے دعوت توحید دی، لیکن یہ شرک پہ اڑے رہے. تو یہ کیا جہالت ہے جی؟ اللہ نے ہمیں روکا نہیں ہے، اللہ نے تو ہر جگہ تمہیں منع کیا. اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَٰنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ ان سے کہیں کہ پوچھیں ان سے جو پہلے گزر چکے ہیں، کیا رحمان کے سوا ہم نے کسی اور الہ کی عبادت کی اجازت دی؟ اسی طرح اللہ تبارک وقال جل وعلا فی هذه الآیۃ بعد ان ذکر حجتهم هذه، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں فرما دیا کہ ما لهم بذلک من علم ای بصیغۃ ما قالوه واحتجوا به. اللہ نے فرمایا یہ جاہل ہیں، کوئی علم سے بات نہیں کر رہے. انہم الا یخرصون یکذبون ویتقبلون، یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور اپنی طرف سے باتیں گھڑ رہے ہیں. وقال مجاہد فی قوله تعالی وما لهم بذلك من علم انهم الا يخرصون، یعنی ما يعلمون قدرت اللہ تبارک و تعالی علی ذلك، یہ جاہل ہے، ان کو اللہ تعالی کی قدرت کاملہ اور اللہ کی عظمت کا علم نہیں ہے. اب اللہ فرماتے ہیں اما آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مقتدون قال اولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. یقول تعالی منکر المشرکین فی عبادتہم غیر اللہ بلا برہان ولا دلیل ولا حجت. اب اللہ تبارک و تعالی مشرکین کا رد فرماتی ہیں کہ ظالمو، ہر چیز کے لیے یا دلیل عقلی ہوتی ہے یا دلیل نقلی ہوتی ہے.
تمہارے پاس نہ دلیل عقلی ہے نہ تمہارے پاس دلیل نقلی ہے، نہ تم نے فرشتوں کو دیکھا ہے نہ تم فرشتوں کو دیکھ سکتے ہو، پھر اللہ کی بیٹیاں کس وجہ سے بنا رہے ہو؟ اور کوئی دلیل نقلی بھی نہیں کہ تمہارے پاس کوئی کتاب ہو اللہ نے بھیجی ہو، یا تورات میں ہو، انجیل میں ہو، زبور میں ہو، تم نے پڑھ رکھا ہو کہ فرشتے لڑکی ہیں تو لے آؤ۔ محض تمہارے اپنے تخیلات باطلہ اور فاسدہ ہیں۔ فرمایا اما آتیناہم کتابا من قبلہ، اے من قبل شرکہم، کیا ہم نے تم کو اس سے پہلے کوئی کتاب دی تھی جس کے اندر ہم نے یہ لکھا تھا اور تم اسی پہ عمل کر رہے ہو؟ وَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ فِيمَا هُمْ فِيهِ لَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَّا أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ، کیا ہم نے تمہارے اوپر کوئی دلیل اتاری ہے، کوئی کتاب دی ہے؟ مطلب دلیل کیا ہے؟ یاد رکھیں ہمیشہ کہ جتنی دنیا میں باطل فرقے ہیں، ہمیشہ ذہن میں رکھ لیں، جتنا باطل ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، وثنی ہیں، سابقی ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، جتنے باطل فرقے ہیں، اسی طرح روافض ہیں، خوارج ہیں، معتزلہ ہیں، قدریہ ہیں، جبریہ ہیں، مشبہ ہیں، تو یہ سارے فرقے جو ہیں ان کے بعد دلیل نہیں ہوتی ہے، محض خیالات ہوتے ہیں، دلیل کوئی نہیں ہوتی۔ اسی لیے آج بھی مثلاً مثال ایک چھوٹی سی دوں تاکہ خدا کرے آپ کو سمجھ آئے، میں سمجھا سکوں۔ روافض کا یعنی شیعہ کا عقیدہ ہے کہ جیسے نبوت جو ہے منسوس من اللہ ہے، اللہ نبی بناتے ہیں، نبی چنتے ہیں اور اس کی نبوت اور صداقت کے لیے معجزات دیتے ہیں، اس پہ اپنی وحی بھیجتے ہیں، یعنی ہر حال میں نبوت جو ہے منسوس ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں خلافت بھی منسوس ہوتی ہے۔ ان کا یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے جو وہ علمی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جیسے نبی اللہ کے حکم سے بنتے ہیں، خلیفہ۔ اب ایک بات تو کہہ دی، لیکن دلیل بھی کوئی آیت پڑھو۔ اللہ کے انبیاء بنانے پر تو قرآن میں سینکڑوں آیات ہیں نا، وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے، إِنِّ اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ اللہ نے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اب شبہ ہو سکتا تھا کہ یہاں نام نہیں ہے، تو دوسری جگہ اللہ نے نام بھی لے دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ نے تیسری جگہ نام لے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ۔ یہ سارے دلائل ہیں۔ اگر خلافت بھی منسوس ہے، ایک آیت پڑھو جو اللہ نے قرآن میں اتاری ہوگی جی فلاں خلیفہ ہے، لیکن دلیل نہیں ہے، بس دعویٰ ہے، تخیل ہے، خیال ہے، دلیل کوئی بھی نہیں۔ بھئی اگر ہم نے مثلا انبیاء کی نبوت منسوس ہے، الحمدللہ ہم تو سینکڑوں آیات پڑھیں گے۔ اچھا اگر تم منسوس مانتے ہو کہ چلو حضور پاک نے معین کر دیا ہو، وہ بھی کوئی حدیث دکھا دے۔
نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ محض خیال، تخیلات، اور پھر کبھی کبھی بہانے بنائیں گے. اور جی حضور پاک تو خلافت لکھ کے دے رہے تھے، حضرت عمر نے منع کر دیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور حضور ناراض ہو گئے، ورنہ حضور نے تو فرمایا تھا کہ کاغذ قلم لے آؤ تاکہ میں لکھ دوں. پھر وہ حدیث کرتاس کو اپنے مطلب پہ لائے کہ ایتونی بکرتاسن، لے آؤ کاغذ کے میں لکھ دوں. تو حضرت عمر نے کہا حسبنا کتاب اللہ، تو اس کے بعد پھر حضور نے نہیں لکھا ہے. تو اس دلیل کہتے ہیں جی حضور نے چلو بھی 1 منٹ کے لیے مان لیا، یعنی لکھنا چاہتے تھے، لکھا نہیں ہے. چل جب نہیں لکھا تو نص تو نہ ہوا نا. اور دوسرا یہ بھی نہ سوچا کہ ایک جھوٹ کے لیے ہم کتنا بڑا الزام لگا دے رہے ہیں. بھائی حضور جو لکھ کے دے رہے تھے خلافت، اللہ کا حکم تھا یا حضور کا ذاتی منشا تھا؟ اگر اللہ کا حکم تھا تو پھر حضور نے اللہ کا حکم پورا نہیں کیا، الزام کس پہ لگے گا؟ اور اگر حضور کا ذاتی خیال تھا تو پھر کیا حضرت عمر سے آپ ڈر گئے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر آدمی مجلس میں بادشاہ بیٹھا ہو اور حکم دے کے بھی کاغذ قلم لاؤ تو یہ حکم کس کو ہوگا؟ جو بادشاہ کا منشی ہوگا، کاتب ہوگا. باقی لوگوں کے لیے تو حکم نہیں ہوگا کہ سارے اٹھ کے بھاگ پڑیں کاغذ قلم ڈھونڈنے کے لیے. تو کاتب تو حضرت علی تھے، ان کا کام تھا کاغذ قلم لے جاتے. اور صبح کے چلو حضرت عمر کے کہنے سے روکے بعد میں لے جاتے. تو جس کی خلافت ہے وہ تو نہ کاغذ لے گیا نہ قلم لے گیا. بلکہ یاد رکھے کہ ایک صحیح روایات میں آتا ہے، آثار میں، کہ حضرت فضل نے اور حضرت عباس نے سب نے ابھی حضور کی بیماری تھی تو انہوں نے حضرت علی کو بلایا اور کہا کہ نحن نعلم بموت قریش. انہوں نے کہا کہ علی، قریش کے سرداروں کی موت کی جو علامات ہوتی ہیں نا ہم نے دیکھی ہے، ہم جانتے ہیں، اور ہمارے علم میں یہ حضور کی آخری بیماری ہے، اس کے بعد وفات ہے. اس لیے ہم تمہیں مشورہ دیتے ہیں کہ حضور کے بعد جو ہے نا خلافت وہ لکھوا لو. اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ بتاتے نہیں ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بھئی تمہاری محبت کا شکریہ، لیکن ہم کبھی یہ بات نہیں کریں گے. انہوں نے کہا اللہ کے بندے کیوں؟ انہوں نے کہا دیکھو اگر حضور نے لکھ دیا فہو المراد، مسئلہ حل ہو گیا. اگر حضور نے انکار کر دیا تو میری نسل میں بھی خلافت نہیں آئے گی. اللہ پہ چھوڑ دو، بس جو اللہ چاہیں گے ہوگا. ان کو بھی بات سمجھ آ گئی، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے ہم نہیں لکھوانے. تو مسئلہ تو صرف اتنا. اچھا پھر یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور گزر گیا، یعنی تقریباً یوں سمجھ لو کہ آج 1300 سال گزر گئے. حضرت علی نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ حضور مجھے لکھ کے دے رہے تھے، عمر تم نے راستہ روک لیا. تمہیں 1300 سال کے بعد کیسے خیال آ گیا؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ باطل کے پاس کبھی دلیل نہیں ہوتی. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ آج ہمارے بھائی جو ہیں بیچارے محبت میں آ کے حضور کے نام پہ انگوٹھے چومتے ہیں. پوچھو دلیل، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ سیاستہ میں ہے، نہ سنن میں ہے، نہ مسندات میں ہے، نہ مراسیل میں ہے. کہتی ہیں جی وہ ایک کتاب کے حاشیے پہ لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام نے چوما تھا. تم آدم کا کلمہ پڑھتے ہو کہ محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہو؟ کیا مطلب؟ آدم علیہ السلام کی شریعت کے ہم پابند ہیں؟ تو یہ کوئی دلیل ہے کہ آدم علیہ السلام نے ایسا کیا تھا؟ آدم علیہ السلام نے حضور کے وسیلے سے دعا مانگی تھی.
وہ اللہ کے بندے، تمہارے پاس جو پورا قرآن موجود ہے، سرکار دو عالم کی احادیث موجود ہے، پورا سیاستہ موجود ہے، حضور کے صحابہ موجود ہیں، تابعین موجود ہیں، مجتہدین موجود ہیں، محدثین موجود ہیں، مفسرین موجود ہیں، کوئی ایک صحابی تو ایسے قول کی دلالت کرے اور گواہی دے اور شہادت دے؟ لیکن نہیں، دلیل کوئی نہیں، بس ایک خیال۔ اسی طرح سے یعنی آپ ہر مسئلہ ان کا دیکھ لیں بھی، اذان سے پہلے صلاۃ و سلام میں بھی دلیل کوئی نہیں۔ بھائی اگر ہے دکھا دو۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہو گے کہ اللہ نے قرآن میں تو حکم دیا ہے نا، حضور پہ درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو، لہذا ہم بھیجتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، جہاں اللہ نے حکم دیا ہے وہاں محمد مدنی نے نمونہ بن کے بھی دکھلایا ہے۔ حضور پاک سے صحابہ نے خود پوچھا کہ یا نبی اللہ، ہم نے تو سلام تو سیکھ لیا ہے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، درود آپ پہ کیسے پڑھیں؟ آپ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو سلام بھی سکھلایا، درود بھی سکھلایا، اور یہ بھی بتلایا کہ یہ بیٹھ کے پڑھنے والا وظیفہ ہے، یہ کھڑے ہو کے پڑھنا جائز ہی نہیں ہے۔ اب دیکھو نا، تم نماز میں کھڑے ہو جاؤ، اللہ اکبر، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ، نماز ہو جائے گی۔ اگر تم رکوع میں بجائے تسبیح پڑھنے کے کہو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم، نماز ہو جائے گی۔ اس کا مقام ہی خدا کی قدرت ہے کہ کوئی جلوس میں ہے، تشہد میں پہلے اتحیات پڑھیں گے، اس میں سلام پڑھیں گے، پھر حضور پہ درود پڑھیں گے، اس کے بعد دعا پڑھیں گے۔ کھڑے ہو گے تو حضور نے پڑھا ہی نہیں۔ تم تو ساری دنیا کو کھڑا کر دیتے ہو، اللہ کے بندے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، سلام پڑھو۔ کیوں؟ یہ حضور آ گئے ہیں۔ اتنا بڑا پتہ نہیں قیامت میں خدا کو کیا جواب دے گا۔ حضور آ گئے ہیں کا کیا مطلب ہے؟ یعنی حضور کا روح آیا ہے تو روح کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اور اگر حضور بمائے جسد مبارک کے آئے ہیں تو پھر سب کو نظر آنا چاہیے۔ جب حضور مکے میں تھے، جب صدیق کی آنکھیں دیکھتی تھیں تو ابو جہل کی آنکھیں بھی دیکھتی تھیں۔ لیکن کوئی دلیل نہیں، مجال ہے قیامت تک یہ الٹے ہو جائیں، نہ ایک آیت پڑھ سکیں گے نہ ایک حدیث دکھا سکیں گے۔ جنازے کے بعد 3 دعائیں مانگو جی، ساری دنیا کی حدیثوں کا ذخیرہ الٹ ڈالو، اگر کسی جگہ ایک حدیث بھی مل جائے کہ جنازے کے بعد حضور نے 3 دعائیں مانگی ہوں، اور جنازہ تو ہے ہی دعا، تمہیں اس دعا پہ اعتبار ہی نہیں۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، یہ کیا ہے؟ گالیاں لے رہا ہے، دعا کر رہا ہے۔ اس کے بعد دعا کا کیا مطلب ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے، قیامت تک ایک حدیث بھی نہیں دکھا سکتے۔ اچھا جی، اب میت آ گئی ہے جی، اس کی الفی اور کفنی پہ لکھو، کلمہ لکھو، اور جناب اس کے سینے پہ کچی اینٹ رکھو، اس پہ لکھو، پھر جناب قرآن شریف اوپر گھما کے ہیلا اسقاط کرو۔ ایک حدیث تو بڑی بات ہے، کسی ایک صحابی کا قول بھی نہیں دکھا سکتے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ جتنے باطل فرقے ہیں محض اپنے آراء کے، اپنے تخیلات کے یا باپ دادے کے رواج کے پیچھے چل رہے ہیں، دلیل کوئی۔ باپ کرتا تھا، اولاد بھی کر رہی ہے، دادا کرتا تھا، باپ بھی کر رہا ہے، نسلیں بھی کر رہی ہیں۔ اور جی ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے۔ اچھا، لوگ جھکتے ہیں، پاؤں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، وہ جناب ذمہ دار کے پاؤں پہ بھی ہاتھ رکھتے ہیں، وڈیرے کے پاؤں پہ بھی ہاتھ رکھتے ہیں، رواج ہے، چلا آ رہا ہے۔ اچھا، ہمارے سندھ میں ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، ایک رواج آ گیا کہ ہندوؤں کی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے، رواج ہے، بن گیا، چونکہ وہاں ہندو بہت زیادہ تھے، ان کی تہذیب جو ہے وہ اثر کر گئی۔
اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ ہمارے شادی میں کیا کیا رسمیں ہیں کہ جناب لال دھاگا باندھا جاتا ہے اور لوہا کا بیت پکڑایا جاتا ہے اور جناب تلواریں نیچے رکھی جاتی ہیں، گھوڑے کی لگامیں نیچے رکھی، سب ہندوؤں کی رسمیں ہیں، تمہارے اندر بھی آ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رواج ہے، کوئی دلیل کچھ نہیں۔ بھائی حضور نے تو بی بی فاطمہ کا شادی کی، بی بی زینب کی، رقیہ کی، ام کلثوم کی، ادھر 4 لڑکیوں کی شادی فرمائی ہے۔ کس شادی پہ گانے باندھے گئے؟ کس شادی پہ یہ رسمیں ادا کی گئیں؟ کس شادی پہ دلہن کو سنوارنے کے لیے آٹے میں ہلدی ملا کے ان کے بدن پہ ملی گئی؟ کس یعنی شادی میں عورتوں کی بھویں باریک بنائی گئیں؟ کس شادی میں عورت کے ناخن 1.5 انچ کے اور جھوٹے ساتھ لگائے گئے تاکہ خامن ڈرتا رہے خبردار آنکھیں نکال لوں گی نہیں تو؟ اس کے بعد تو یعنی قیمتی بندوقیں بھی ڈبل بیرل ہوتی ہیں، یہ تو 5 بیرل ہو گئے نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھو کہ باطل الٹا لٹک جائے، کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتا۔ زیادہ سے زیادہ وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا، اور جی اگر کرتے ہیں تو جی مگر کیا ہے؟ یہ اگر مگر دین نہیں ہوتا۔ دین وہ ہوتا ہے اللہ کا قرآن ہو، محمد کی حدیث ہو، یا اجماع امت ہو، یا اس پر قیاس ہو۔ ان 4 چیزوں کے علاوہ کوئی چیز دلیل نہیں بن سکتی۔ اور یاد رکھو وہ ائمہ کے جو اقوال ہیں وہ بھی تابع ہیں قرآن و سنت کے، کہ انہوں نے اس سمندر میں ڈوب کے موتی نکال کے تیرے لیے گلدستہ بنا دیا ہے۔ یوں سمجھو گے جیسے تم سونے کی ایک اینٹ لے کے جاتے ہو 10 تولے کی اور سنار سے کہتے ہو میری بیٹی کی شادی ہے، مہربانی کرو اس سے انگوٹھی بھی بنا دو، اس سے نیکلس بھی بنا دو، کان کے جھمکے بھی بنا دو، اس میں چین بھی بنا دو، ہاتھوں کے کڑے بھی بنا دو۔ اب اصل سونا ہے لیکن سنار اس کو بنا کے سنوار کے تیری بیٹی کے لیے ایک چمکتا ہوا سیٹ بنا دیتا ہے۔ اصل قرآن و سنت ہے، لیکن ان 4 اماموں نے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل نے، انہوں نے اس سونے میں سے تمام مسائل کو ڈھال کے تیرے سامنے رکھ دیا۔ محدثین کا کام ہے احادیث رسول کو جمع کریں۔ ہمیشہ یاد رکھو اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ ہم جیسے فقہا کے غلام اسی طرح محدثین کے غلام۔ یہ ہمارا انصاف دیکھ لو، جہاں ہمارے مدرسوں میں ہدایہ پڑھایا جائے گا، فتح القدیر پڑھائی جائے گی، مسند امام اعظم پڑھائی جائے گی، زجاجۃ المصابیح پڑھائی جائے گی، کتاب الام پڑھائی جائے گی، امام شافعی کی المغنی پڑھائی جائے گی، وہیں بخاری پڑھائی جائے گی، مسلم پڑھائی جائے گی، وہاں سنن پڑھائے جائیں گے، وہاں تمام سنن ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، نسائی ہے، موطا امام مالک ہے، تمام کتابیں پڑھائی جاتی ہیں کیونکہ دل میں بغض ہے ہی نہیں، ہم ان سب کو حق میں سمجھتے ہیں۔ یہ مختلف راستے ہیں لیکن منزل ایک ہے۔ ایک بات یاد رکھو، اور دیکھو نا اللہ کے حرم کے کتنے دروازے ہیں، یہ راستے ہیں، منزل ایک ہے۔ اب محدثین نے کیا کیا کہ تمام احادیث کو جمع کیا، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ اچھا، اس طرح اصحاب الجرح والتعدیل جو گزرے ہیں، جیسے کہ یحییٰ ابن معین ہے، اسی طرح ابن حبان ہے، اسی طرح خود امام ترمذی ہے، انہوں نے پھر تنقیح کی ہے روایات کی کہ اس سند میں کوئی راوی کذاب تو نہیں ہے، کوئی راوی وضاع تو نہیں ہے، کوئی راوی جھوٹا تو نہیں ہے، کوئی راوی جھوٹی حدیثیں بنانے والا تو نہیں ہے، کوئی راوی بد مذہب تو نہیں ہے۔ وہ سارا چھانٹ کے اس لیے امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے 2 لاکھ حدیثوں کے ذخیرے میں یہ 6000 حدیث منتخب کی، اور اس کو بھی آپ نے ایسے لکھا، ہر حدیث لکھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے آگے دعا کر کے پھر حدیث لکھتے تھے۔ اب خود اندازہ کرو نے کتنی رکعتیں پڑھی ہوں گی۔
لیکن اس کے باوجود محدثین فرماتے ہیں، یاد رکھو کیا وہ کہتے ہیں کہ بھی نحن الصیادلہ، وہ کہتے ہیں وانتم الاطباء، فقہا ہم تو بھائی فارماسسٹ ہیں، دوائیں لگا دی ہیں ہم نے ریک میں، طبیب تو تم ہو، فیصلہ تم کرو گی یہ دوا کس کو دینی ہے اور کس کو نہیں دینی۔ ہمیشہ یاد رکھ لیں، اصولی سی بات ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں، اور اللہ ہمیں تمام ائمہ محدثین فقہاء علماء اولیاء کا اللہ پاک ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کام ہیں اللہ کے، یہ بھی قرآن میں ہے کہ میرے نبی کے 4 وظیفے ہیں، یتلو علیہم آیات کا، قرآن پڑھ کے سنانا، ویعلمہم الکتاب، قرآن کی تعلیم دینا، والحکمت، حدیث سنت پڑھانا، ویزکیہم، اور ان کے اندر کو پاک صاف کر کے تربیت کر دینا۔ یہ 4 وظیفے جو ہیں محمد مصطفیٰ کے ہیں، تو اس لیے تلاوت کا کام قرآن نے لے لیا، اور اس کے بعد تعلیم کا کام جو ہے علماء نے لے لیا، جمع کرنے کا کام محدثین نے لے لیا، حضور کی سنت کو نکالنے کا کام فقہا نے لے لیا، اور باطن کی اصلاح کا کام اولیاء نے لے لیا۔ یہ چاروں لائنیں ہیں، متوازی ہیں، برابر ہیں، ان میں کوئی شک نہیں۔ اب بڑے بڑے بزرگ ہوتے تھے، جیسے مثلا حاجی امداد اللہ صاحب ہیں، کوئی عالم نہیں تھے، لیکن تمام علماء ان کے بیعت تھے۔ حتیٰ کہ ایک آدمی نے حضرت گنگوہی سے جا کے کہا، انہوں نے کہا کہ حضرت جن کو تم پیر بناتے ہو وہ تو سنا ہے میلاد کرتے ہیں، اور تم نے ان کی بیعت بھی کی ہوئی۔ فرمایا بیعت اس لیے تو نہیں کی تھی کہ میں ان سے مسئلے پوچھوں گا، مسئلہ شریعت کا پوچھنا ہو تو میرا پیر بھی مجھ سے پوچھتا ہے، اور میں قرآن و سنت سے پوچھتا ہوں، غلط ہے چیز غلط ہے، بدعت ہے بدعت، میں نہیں جانتا۔ ہم نے تو ان کو اس لیے پیر بنایا تھا کہ ہماری تربیت کریں، ہماری اصلاح کریں، باقی علم کی بات ہوگی۔ اور فرمایا میں تو ان کے تابع نہیں ہوں، بلکہ وہ مجھ سے شریعت کا مسئلہ پوچھتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنے دل و دماغ کو یاد رکھ لو کہ باطل فرقہ جتنا ہوگا دلیل کوئی نہیں ہوگی۔ کبھی لڑائی نہ کرو، کبھی جھگڑا نہ کرو، کبھی فساد نہ کرو۔ امت اسلام پہ اس وقت ایک عظیم ابتلا کا دور ہے، پورے عالم میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ یہ لڑانے کا وقت نہیں ہے، یہ جوڑنے کا وقت ہے، ملانے کا وقت ہے، اتحاد کا وقت ہے، حضور کی امت کو ملا کے اللہ کے آگے فریاد کرنے کا وقت ہے۔ اگر کبھی کسی مسئلے پر ضرورت ہو نا، مثلا کبھی تم خیرات کرتے ہو، مولوی صاحب کو بلاتے ہو ختم شریف پڑھنے کے لیے، اس کو اندر کمرے میں لے جاؤ، دروازہ بند کر کے محبت سے کہو کہ حضرت مہربانی کریں، ہمیں وہابی تنگ کرتے ہیں۔ یہ کھانا سامنے رکھ کے ختم صغیر ختم کبیر کسی حدیث شریف میں ہے تو یار مہربانی کر ہمیں بھی حوالہ دکھا دے، ہم بھی جا کے ان کو دکھائیں گے، یہ دیکھو حدیث شریف ہے، حضور نے سامنے رکھا اور ختم پڑھا۔ اگر دکھا دے ٹھیک ہے، نہ دکھائے تو سمجھ لینا جھوٹ ہے۔ اچھا اللہ نے تمہیں عقل بھی دیا ہے نا، یہ فیصلہ کر لیتے ہو کہ آج کا ریال جو ہے 21.5 روپے کا، اتنا دماغ تو تمہارا ہے نا جی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ چاول بھی ہمارے، گھی بھی ہمارا، پیسہ بھی ہمارا، ثواب کی کنجی مولوی کی جیب میں ہوتی ہے، کیا مطلب ہے یار؟ اچھا ہم نے سب نے اچھا جی قرآن پڑھے، سپارہ پڑھا، کون نے 2 پڑھے تو نے 3، سارے ثواب دے دو، ثواب ہم نے ثواب تمہیں دیا، تمہارا مل کے کیا، پہلے تمہیں پتا ہے پڑھنے پر ثواب ملا بھی ہے، پتہ ہے اللہ قبول کرے نہ کرے، ثواب ملے نہ ملے، میں کیا پتا ہے۔ اچھا اگر مل گیا ہے، اس کو جو دے رہے وہ پاگل ہے کہ تمہارے دادے باپے کو دے، اپنے باپ دادے کیوں نہ دے، تم نے تو دے دیا اس کو نہ۔ وہ مولوی پاگل ہو گیا ہے کہ 20 سپارے پڑے ہوئے اس کو مفت مل رہے ہیں، وہ کہے گا اللہ میرے باپ دادے کا بادشاہ تو جاہل ہیں، چھوڑ ان کو دفاع کر، ان نے تو مجھے دے دیا ہے نا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے یاد رکھو کہ جو کچھ ظالمو تم کہہ رہے ہو، ہم نے تمہیں کوئی کتاب دی ہے؟
ہم نے تمہارے پاس کوئی دلیل اتاری ہے؟ اگر ہے تو لے آؤ، اگر نہیں تو پھر یاد رکھو کہ قیامت میں تمہارے لیے انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے بھی تمہاری مہمانی کے لیے جہنم تیار رکھی ہے، اور وہ جہنم ایسی ہوگی جب مشرکوں پہ نظر ہوگی تکاد تمیز من الغیظ، ایسے معلوم ہوگا کہ ابھی جوش سے پھٹ پڑے گی، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر، جب کافروں کو ڈالا جائے گا فرشتے پوچھیں گے وہ ظالموں تمہیں دنیا میں ڈرانے والے نہیں آئے؟ وہ کہیں گے آئے تھے، کیا کریں ہم نے بات مانی نہیں۔ دعا کریں اللہ ہمیں جہنم سے بچائے۔ اللہم اعوذ بک من عذاب القبر وضیق الصدر وشتات الامر، اللہم انا نسألک رضاک والجنة ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الفوز فی القضاء ونزل الشہداء وعیش السعداء والنصر علی الاعداء، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اور دعا کیا کرو، پاکستان بڑے مشکل مرحلے سے گزر رہا ہے، بس اللہ رحم فرما دے، ایک ہی دعا کیا کرو۔ اب وہاں عقل کام نہیں کرتا، نہ دوا کام کرتی ہے، نہ دوا کرنے والا کوئی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ الیس منکم رجل رشید، کوئی ایک بھی نہیں جو اصل بیماری کو سمجھ سکے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا تھا نا کہ گر ہمی مکتب و حمیم اللہ کار طفلا جے خواہد شد، انہوں نے جب دیکھا نا، انہوں نے کہا اگر پڑھانے والے یہی مولوی اور پڑھنے والے یہی طالب ہیں، جو ہوگا دیکھ لو کیا انجام ہوگا۔ بس اب آخری ہے، جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ بھائی دیکھو دوا کی حد ختم ہو گئی ہے، اب دعا ہے، کرو شاید اللہ رحم کر دے۔ اب تم بھی دعاؤں کے سہارے بچ گئے تو بچ گئے، ورنہ نظر کچھ بھی نہیں آتا، اندھیرا نظر آ رہا۔ کہتے تھے کہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں تو ان کی آپ توہین فرماتے ہیں، اللہ مجھے معاف کرے میں توہین نہیں کہتا، لیکن مجھے یہ سمجھاؤ اگر مجھ سے یہ پوچھا جائے کہ ایک آدمی پیلے رنگ کی جوتی کیوں پہنتا ہے، میں کیا کروں؟ بتاؤ مجھے، نا بتاؤ میں کیا جواب دوں؟ بھئی اس مسئلے کا کیا تعلق ہے دین سے؟ کوئی پیلا پہنے، کالا پہنے، نیلا پہنے۔ اچھا اگر تمہیں کوئی ایسی بات ہے جس نے پہنا ہے اس سے پوچھو۔ میں 20 سال سے قرآن یاد کیا ہے، لیکن قرآن مجھے ضبط نہیں ہوتا۔ ایک بات تو یاد رکھو، اس کے کئی طریقے ہیں۔ ایک تو بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ سب سے پہلے سورت یوسف کو صحیح کرو۔ دوسرا یہ لکھا ہے کہ روزانہ 100 دفعہ سورت اخلاص قل هو اللہ احد پڑھ کے اللہ سے دعا کرو۔ تیسرا یہ لکھا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے حضور پاک نے دعا سکھلائی تھی، میں پڑھ کے بھول جاتا تھا، تو حضور پاک نے مجھے دعا سکھلائی تھی، اور وہ کتابوں میں موجود ہے، میرے خیال میں مشکات میں یا زجاجہ میں، بہرحال موجود ہے۔ اس میں 4 رکعت جمعرات کو پڑھنی ہوتی ہے نماز کی، کیونکہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کوئی مشکل ہو تو نماز سے مدد پکڑو، اور اس کے بعد وہ دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم ارحمنا بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنا وارحمنا ان نتکلف ما لا یعنینا وارزقنا حسن النظر فیما یرضیک عنا۔ تو 3 جمعراتیں، زیادہ سے زیادہ 7 جمعراتیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے تو 2 جمعراتیں پڑھی، اس کے بعد مجھے کبھی کوئی چیز بھولی ہی نہیں۔ وہ بھی پڑھ لو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا۔ کسی نے حج بدل کے لیے کل بھی پوچھا تھا، بھائی دی ہے تم جانو، خرچ کرو، زیادہ ہو کم ہو۔ میری والدہ یا نانی جو تھی نا وہ بوڑھی ہیں، ویل چیئر پہ میں ان کو صفا مروہ کرا رہا تھا، وہ اسی ویل چیئر پہ سو گئی، نیند آ گئی، کوئی بات نہیں، بے ہوش کو بھی کرا سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ میرا بڑا بھائی اور میرا ایک کزن ہے، وہ نماز کو نہیں مانتے، کافر ہو گئے الحمدللہ۔ سیدھا آپ کہیں مولوی مکی صاحب بے عزتی کرتے ہیں، کیا اس کی میں عزت کروں؟
وہ نماز کو نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں نماز کا معنی کٹھے بیٹھ جاؤ. یہ ترجمہ کٹھے بیٹھ جاؤ والا اس کے دادے نے کیا ہے، خود کیا ہے، باپ نے کیا ہے. ایسے آدمی زبان سے نہیں سمجھتے، لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے نہیں مانتے. 1400 سال امت کو نماز پڑھتے ہوئے ہو گئے، سارے غلط ہیں، صرف تم ٹھیک ہو. اتنا بڑا جاہل کو کیا جواب دیں؟ مجھے بتائیں جی، ناراض ہو جاتے ہیں جی، توہین کرتے ہیں. ایسے آدمی کی توہین نہ کرو، سر پہ بٹھاؤں ایسے آدمی کو. اور یہ توہین اللہ نے قرآن میں بھی حکم دے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. کیا ضرورت تھی نام لے کر؟ اللہ فرماتے عتل بعد ذلک زنیم، یہ سرکش بھی ہے اور حرام زادہ بھی ہے. قرآن میں کہا ہے، قرآن میں اللہ نے. کسی کو حرام زادہ کہنا ٹھیک بات ہے؟ بھائی جب عورت احرام باندھے، احرام میں چہرہ کھلا رکھنا چاہیے، لیکن اگر آگے لوگ ہیں پردہ کرے تو کپڑا ڈال دے. حضرت علی کی پیدائش خانے کعبے میں ہوئی تھی، میں تو تھا نہیں ان دنوں میں، آپ کا کوئی مولوی ہو تو پتہ نہیں. بہرحال کتابوں میں لکھا ہے کعبے میں پیدائش ہوئی. حضرت زید کا بھی لکھا ہوا ہے کہ کعبے میں پیدا ہوئے. اصل بات جو ہے کعبے سے مراد حرم ہے. جیسے قرآن کہتا ہے حدیم بالغ الکعبہ، حج کی بکری کعبے میں ذبح کرو. تم کعبے میں کرتے ہو، مینا میں کرتے ہو؟ تو سارا حرم کعبہ ہے. حضرت علی کا گھر بھی حرم میں تھا، ورنہ یہ کوئی بات ہے بھلا؟ تمہاری عورتیں ولادت کے وقت ہسپتال جاتی ہیں، حضرت علی کی والدہ کعبہ شریف کے اندر آ گئی تھی کہ وہیں جا کے میں نے نعوذ باللہ یہ سارا عمل تکمیل کرنا ہے تاکہ ناپاک خون وہیں گرے. کوئی عقل کرو کہ تعریف کر رہے ہو یا توہین کر رہے ہو؟ اگر عمرہ کیا میں نے اس طرح پھروا دیا، پھر عمرہ کروں، پھر بھی اس طرح پھرواؤ. بال ہوں نہ ہوں، اللہ کو بال تھوڑے چاہیے. اصل ہے کہ گردن جھکا دی ہم نے اللہ کے لیے. اگر کچھ دیر کے لیے کپڑا سر پہ آ گیا احرام کے دوران میں سو گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کے بائیں ہاتھ پہ ایک آدمی بچوں کو پڑھاتے اچھا کرتا ہے، وہ اپنا کام کرتا ہے، ہم اپنا کام کریں. میرا بیٹا بے گناہ جیل میں ہے، اللہ اس کو رہائی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جتنے بے گناہ بلا وجہ ظلمن قیدوں میں پڑے ہیں ان کی مدد فرما، ان کو رہائی عطا فرما. ان کی کوئی فریاد سننے والا بھی نہیں ہے. بھئی آج تو مسلمان پہ کوئی رونے والا بھی نہیں ہے. کافروں کا کتا مر جائے تو جناب دیکھیں وہ تہلکہ ڈال دیں گے. مسلمان ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ زبان بھی نہیں کھلتی ہماری. پاکستان سے ہم 28 دن کے لیے آئے ہیں. موٹی بات یاد رکھو، اگر ایک مقام پہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت ہے، مقیم ہو گئے، نماز پوری پڑھو گے. اگر کم ہے 8 دن ادھر اور 10 دن ادھر اور 10 دن ادھر اور 10 دن ادھر اور 4 دن آنے میں اور جانے میں، پھر مسافر ہو. میری بیٹی گم ہو گئی تھی، ہوٹل میں آ کے کنگھی بھی کی اور خوشبو والا صابن بھی استعمال کیا. بعد میں صفا مروا دوڑی. ایک بکری دم ادا کریں. عمرہ ہوا نہیں، کنگھی پٹی کا بڑا خیال تھا. اب ان کو ڈانٹوں یا کیا کروں مجھے بتاؤ. ہاں بیچاری کو 2 مہینے گزر گئے تھے نا، کنگھی پٹی نہیں کی تھی نا، میک اپ میں فرق آ رہا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے جی کہ ہم نے ایک لاوارث بچی گود لی ہے، تو اب اس کا نام آپ اپنا نام نہیں دے سکتے، اس کا کوئی نام بنت عبداللہ کا، تو ہر بندہ اللہ کا بندہ ہے نا. یا وہاں لکھ دو موتا بننا فلان. جیسے حضور پاک نے حضرت زید کو اپنا بیٹا بنایا تھا تو لوگ کہتے تھے زید بن محمد، زید محمد مدنی کا بیٹا ہے. اللہ نے حکم دیا خبردار ان کو کہو کہ آپ کے ساتھ نہ کہیں،
ادعوہم لآبائہم، زید حارثہ کا بیٹا ہے، محمد مصطفیٰ کا بیٹا نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی کہ انشورنس حلال ہے، بالکل حرام ہے۔ ایک ہے کہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں، کافروں کا ملک ہے، بغیر انشورنس کے ہمیں کچھ نہیں ملتا، وہاں مجبور ہیں آپ، مضطر ہیں، ورنہ آمدن نہ کرائیں، حرام ہے۔ علمہ شدید القویٰ، پڑھایا اس کو اس بڑی قوت والے یعنی جبریل نے، جبریل آ کے نہیں پڑھایا حضور کو قرآن، اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ ایک طلاق کے بعد اگر رجوع کرنا چاہے، بس دو گواہوں کے سامنے کہہ دو کہ بھی میں نے بیوی کو طلاق دی تھی، میں رجوع کر رہا ہوں، اور بیوی کو مل لو، بس رجوع ہو گیا۔ یہ گواہوں کے سامنے نہ بھی ہو تب بھی ہو جاتا ہے، لیکن کل کو پھر جھگڑا ہو جائے، وہ کہے رجوع نہیں کیا، وہ کہے میں نے کیا ہے، تو بہتر ہے دو رشتہ داروں کے سامنے کہہ دو کہ بھئی میں نے غلطی کی تھی، طلاق دے بیٹھا تھا، رجوع کرتا ہوں۔ حرم میں جو کھجور تقسیم ہوتی ہے بالکل کھائیں جناب۔ 27 رجب کو کوئی روایت نہیں عبادت کرنے کی، یہ سب لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ بھئی معراج کی رات کو تو عبادت کرو، لیکن جس رات قرآن اترا ہے اس رات بھی کوئی عبادت کرتا ہے؟ اصل مقام تو وہ ہے کہ اللہ کے نبی کو نبوت کا تاج پہنائیں گے تو شان آئے گی نا، تو وہ تو اس دن کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال 27 رجب کی رات کا نہ قرآن میں حکم ہے نہ حدیث میں، ویسے سارا مہینہ عبادت کرو، کسی نے منع کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھو، قرآن شریف پڑھو، نفل پڑھو۔ پاکستان سے جو لوگ آئے ہیں اگر عمرہ کرنا چاہیں مسجد عائشہ جائیں یا جیرانہ جائیں۔ مجھے پاؤں میں بڑی تکلیف ہے، اس لیے مجبوراً ہوٹل میں نماز پڑھتا ہوں۔ 1 لاکھ تو پورے مکے میں ملے گا۔ شفا کے لیے وہاں سے مٹی لے جانے کا کوئی حکم نہیں، نہ کبھی صحابہ لے گئے، نہ کبھی حضور پاک نے حکم فرمایا کہ مدینہ شریف کی مٹی لے جاؤ، کھجور لے جانے کا حکم ہے۔ ایک عورت جو ہے اپنی خالہ کے خامند کے ساتھ، وہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ تمہارا تو کچھ نہیں لگتا نا، تمہارا محرم تھوڑا ہے وہ۔ ختم بخاری کرانا، یہ ختم کرانا جو ہے نا، یاد رکھو یہ تو کوئی اصل بات یہ ہے کہ سارا سال حدیث پڑھائی جاتی ہے۔ جس دن ختم بخاری شریف ہوتا ہے لوگ برکت کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ بڑی سی بڑی مصیبت آ جائے، بخاری شریف پوری پڑھ کے ختم کر کے اللہ سے دعا مانگو تو اللہ حل کر دیتے ہیں۔ حدیث رسول ہے، ہمارا ایمان ہے، کوئی ضروری بھی نہیں کہ کرو۔ اگر ایک آدمی مکے میں رہتا ہے، مکے کا مقیم ہے، منا عرفات کی نماز مقیم ہے، حنفی ہے تو پوری پڑھے گا۔ باقی ائمہ کے نزدیک قصر ہے، مقیم ہو یا غیر مقیم ہو، کہتے ہیں 2 رکعت پڑھے گا۔ میں نے مدینہ منورہ سے چلا عمرے کے لیے، میقات پہ پہنچا، میں نے جلدی جلدی غسل کر لیا، وضو یاد نہیں رہا، تو آپ نے پہلے ہاتھ دھوئے تھے، کلی کی تھی، ناک میں پانی دیا تھا تو ٹھیک ہو گیا، نہیں دیا تھا تو آپ کا وضو تو ہوا نہیں، آپ کو پھر وضو کرنا چاہیے تھا۔ جو نماز بغیر وضو کے پڑھی ہے وہ دوبارہ دہراؤ۔ مجھے طواف شروع کرتے ہوئے کندھا نکالنا یاد نہیں رہا، کوئی بات نہیں، سنت ہے، نکالتے ثواب ملتا، نہیں نکالا ثواب نہیں ملا، جرمانہ کوئی نہیں۔ ایک آدمی اپنے بھائی کا کام 20 سال ہو گئے ہیں کر رہا ہے، لیکن بھائی ان کو کوئی پیسے بھی نہیں دیتا، تو یہ خود پاگل ہے نا، جب پہلے سال نہیں دیا تو نہ کرتا کام۔ جب یہ مفت میں لگا ہوا ہے، مفت کا چور کے مزدور کون فارغ کرتا ہے؟ اب بھی عقل آ گئی ہے تو اپنا کام کرو۔
مقتدی کے لیے فاتحہ حنفی حضرات جو ہے امام کے پیچھے نہیں پڑھتے، اور حنابلہ جو ہے وہ جہری نمازوں میں نہیں پڑھتے، سری میں پڑھتے ہیں۔ کہتے جی کہ لوگ جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو حاجی کہلانا، خود نہیں کہلانا چاہیے، لیکن اگر لوگ کہیں تو کوئی بات نہیں۔ اگر لڑکیاں ہیں ان کو باقاعدہ جو حصہ بھی لے گا۔ آپ ایسا کریں، علم المیراث کے لیے فتویٰ لکھ کے مدرسے میں لے جائیں اور فتویٰ حاصل کر لیں۔ میں نے عمرہ کرنے کے بعد 15 گھنٹے کے بعد حلق کرایا۔ 15 گھنٹے اگر تم نے سلا ہوا لباس پہنا ہے، ایک بکری دم پڑ گئی۔ زمزم کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، وضو بھی غسل بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت اسماعیل کس پانی سے وضو کرتے تھے؟ زمزم بھی پانی ہے اللہ کے بندے، غسل بھی جائز ہے، وضو بھی جائز ہے۔ یہ تو علماء نے لکھا ہے کہ جب دوسرا پانی موجود ہے تو ہم کیوں ضائع کریں؟ تین مہینے کی بچی ہے، اس کا ہم نے عمرہ کرایا ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ثواب ملے گا، تمہیں بھی ثواب ملے گا۔ باقی بال نہیں کاٹے کوئی بات نہیں، تھوڑے سے کاٹ دو تو اور اچھی بات ہے کہ سارا عمل ہو جائے، ثواب بھی ہو گیا، ثواب بھی ہو گیا، اس کے بال بھی تھوڑے سے کاٹ دو، ورنہ کوئی ضروری نہیں، کیونکہ وہ تو بالغ ہے ہی نہیں، اس میں تو کوئی حکم نہیں۔ ایک امام صاحب ہیں، ان کے الفاظ جب وہ ادا کرتے ہیں، خے کو ہے بولتے ہیں، قاف کو گاف بولتے ہیں۔ تم محنت کرو، صحیح کراؤ اس کا۔ اب میں کیا کروں یعنی؟ نہیں مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ پھر کہتے ہیں جی مکی صاحب ناراض ہو جاتے ہیں۔ نہیں مجھے بتاؤ، اس امام کے پاس چلو کٹھے چلیں گے، محنت کریں گے۔ اور جو امام قرآن صحیح نہ پڑھے اس کو امام نہ بناؤ۔ حضور کی حدیث ہے فَلْيَؤُمُّكُمْ أَقْرَأُكُمْ، تمہارا امام وہ بنے جو قرآن کا قاری ہو۔ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ، تمہارا امام وہ بنے جو عالم ہو۔ حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ اگر دونوں قاری ہیں، دونوں عالم ہیں، فرمایا اکبرکم سنن، جو عمر میں بڑا ہو وہ پڑھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام پہ اپنی رحمتیں فرما۔ یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما۔ یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما۔ یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما۔ یا اللہ دین والوں پہ مدد فرما۔ یا اللہ مساجد مدارس کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، جو بندہ بھی دین کا کام کر رہا ہے اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عراق میں ہیں، پاکستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، گجرات میں ہیں، کسی بھی ملک میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما۔ بے دینوں کو دین عطا فرما۔ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا۔ یا اللہ جن کی بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے۔ یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضائیں بنا دے۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ۔ اللہم انک عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم متعنا باسمائنا وابصارنا واشرح صدورنا واحینا بقواتنا ما ابقیتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا۔ اللہم اقض حاجاتنا یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا سمیع الدعاء، یا مستجیب الدعوات۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ اللہم انا نعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔